دو بڑی امپورٹنٹ چیزوں کے اوپر آج آپ سے بات کرنی ہے، اور بڑا ضروری ہے کہ چیزوں کو صحیح پرسپیکٹیو میں رکھا جائے۔ کل ڈیفیمیشن کا کیس جو شہباز شریف صاحب نے ڈیلی میل کے اوپر دائر کیا ہوا تھا، اس کی ایک ہیئرنگ تھی لنڈن میں، آن لائن ہیئرنگ تھی، میننگ ہیئرنگ اس کو کہتے ہیں۔ جب وہ میننگ ہیئرنگ ابھی چل ہی رہی تھی تو بہت زیادہ خبریں لگائی گئی، اور ان خبروں میں امیڈیٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی والی مریم صاحبہ اور چھوٹی والی مریم صاحبہ جو ہیں وہ انہوں نے تو شادیانے اور مٹھائیاں اپنی ماضی کی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے، جیسے پاناما کے کیس میں مٹھائیاں بانٹ کے کھا بھی لی تھی، تو اسی طرح سے اس کیس میں بھی انہوں نے کچھ ایسی ہی حرکات و سکنات کی۔ اور پھر اس جوش و ولولے میں میرا تھوڑا سا گلہ بھی ہے کچھ بڑے چینل سے، انہوں نے ایک چینل نے تو یہاں تک خبر لگا دی، شہباز شریف ڈیلی میل پر ہتک عزت کا کیس جیت گئے، بریکنگ نیوز۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ابھی تو پیڑ ہی نہیں لگا تو یہ جیت کہاں سے گئے۔ خیر وہ امیڈیٹلی میں نے چیک کرنا شروع کیا کہ اصل میں مدعا کیا ہے، تو ایک دو گھنٹوں میں چیز کلیئر ہوگی، اور اس وقت ویسے ہیئرنگ چل بھی رہی تھی، تو وہ خیر کیس جیت گئے وہ تو دور کی بات ہے، ابھی ان کو لینے کے دینے پڑ رہے ہیں۔ اب بڑا ضروری ہے کہ سمجھا جائے کہ یہ ڈیفیمیشن کے کیس میں، کیونکہ انہوں نے ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن کا ابھی بھی وزارت مریم اورنگزیب صاحبہ چلا رہی ہیں، اور بڑی ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بولتی ہیں۔ اگر کوئی بات، بے شک اگر حکومتی کوئی چیز ہم کیس ہار بھی جاتے ہیں یا حکومت کے خلاف تو کیس تھا ہی نہیں، تو ضرور فیکچول بات کریں، سو بسم اللہ، لیکن خدا کے لیے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لنڈن میں کل کیا ہوا اور ہیئرنگ کیا تھی اور اس میں سے کیا نکلا۔ بڑی سمپل سی بات ہے، میں بڑے آسان الفاظ میں سب کو بیان کر دیتا ہوں، شاید ان کو اور ان کے حواریوں کو بھی سمجھ آ جائے، جو مطلب آن انسٹرکشنز جھوٹ نہیں بول رہے، شاید ویسے ہی جذبات میں آ کے بول رہے ہوں گے، کچھ ہیں جو آن انسٹرکشنز بولتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے کہ جی شہباز شریف صاحب نے ایک بڑا دعویٰ کیا تھا کہ جی وہ مقدمہ کریں گے ڈیلی میل کے اوپر، ڈیوڈ روز کے اوپر، شہزاد اکبر کے اوپر اور عمران خان صاحب کے اوپر۔ تو پہلے ہی وہ اپنے وعدے میں سے کوئی 75% تو ٹھس ہو گئے، اور انہوں نے صرف ڈیلی میل کے اوپر اور ڈیوڈ روز کے اوپر مقدمہ کیا۔ جب انہوں نے یہ مقدمہ کیا تو اس کا پہلی کارروائی ہوتی ہے کہ آپ ان کو نوٹس سرو کرتے ہیں۔ انہوں نے ڈیلی میل وغیرہ کو نوٹس سرو کیا کہ آپ اتنے دنوں میں معافی مانگے ورنہ ہم آپ کے اوپر ڈیفیمیشن کا کیس کریں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم اپنی سٹوری پہ قائم ہیں، ہم معافی نہیں مانگتے، آپ اپنا شوق پورا کر لیجیے۔ کافی عرصہ گزرنے کے بعد پھر انہوں نے عدالت میں اپنا کیس داخل کر دیا، اس کو پرٹیکولرز آف کلیم کہتے ہیں، ڈیفیمیشن کے لیے۔ جب انہوں نے مقدمہ داخل کر دیا تو اس کے بعد اس کیس کی جو سب سے پہلی سٹیج تھی وہ تھی اس کی ایک میننگ ہیئرنگ رکھی گئی۔ میننگ ہیئرنگ جو رکھی گئی اس کا مقصد کیا تھا، اور میننگ ہیئرنگ بھی جو ہے ڈیلی میل کے ہی لائرز کی طرف سے انیشیٹ کی گئی کہ پہلے یہ واضح کر دیا جائے کہ ہم نے کس چیز کا جواب دینا ہے اور کس چیز کا جواب نہیں دینا۔ اب میننگ ہیئرنگ جو ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے اور اس ہیئرنگ پہ ہونا کیا ہے، اس میں اس بات کا فیصلہ کرنا تھا کہ ایک عام آدمی، کوئی بھی ریڈر ہے، چاہے وہ برطانیہ میں ہے یا پاکستان میں ہے، جب وہ اس آرٹیکل کو پڑھتا ہے، جو یہ آرٹیکل ڈیلی میل کا ڈیوڈ روز کی طرف سے لکھا ہوا تھا، تو اس کو کیا سمجھ میں آتا ہے، وہ کیا تاثر لیتا ہے، اور ایک عام آدمی نے کیا تاثر لیا۔ تو جو جج نے کہا کہ ایک عام آدمی نے، کیونکہ جج نے بھی صرف آرٹیکل پڑھا، اور اس نے کہا کہ عام آدمی نے جب یہ آرٹیکل پڑھا تو اس نے یہ تاثر لیا کہ شہباز شریف اور ان کا خاندان منی لانڈرنگ میں ملوث ہے۔ یہ اس آرٹیکل نے تاثر دیا کہ شہباز شریف اور اس کا خاندان کرپشن، کرپٹ پریکٹسز اور منی لانڈرنگ میں ملوث ہے۔ اور دوسرا تاثر اس نے آرٹیکل نے یہ دیا کہ علی عمران نے، جو کہ داماد ہے شہباز شریف کا، تو اس لیے انڈائریکٹلی شہباز شریف بھی اس کام میں ملوث ہے، جو ڈیفڈ کے فنڈ سے آئے ہوئے پیسے تھے ارتھ کویک وغیرہ کے، اس میں خرد برد کی، مالی خرد برد کی۔ جج نے یہ کہا اب یہ کوئی فیکچول چیز نہیں ہو رہی، ایک آرٹیکل آیا، جس طرح آپ صحافی ہیں، آپ کوئی آرٹیکل لکھتے ہیں،
اس کی ایک میننگ ہیئرنگ ہوتی ہے پہلے، اور اس کے اندر یہ طے کیا جاتا ہے کہ اس آرٹیکل سے کیا لگتا ہے کہ کسی نے اگر یہ کام نہیں کیا تو ڈیفیمیشن ہوئی ہوگی. تو اس نے جج نے یہ پڑھ کے کہا کہ جی بالکل یہ آرٹیکل پڑھ کے لگتا ہے، تاثر یہ جاتا ہے کہ چونکہ اس میں یہ تاثر دیا گیا ہے کہ شہباز شریف اور اس کا خاندان منی لانڈرنگ میں ملوث ہے، اور اس کے داماد نے ڈفٹ جو کہ برٹش ٹیکس پیئر کے پیسوں سے آیا ہوا پیسہ تھا اس کے اندر خود بدھ کی، اس لیے یہ ڈیفیمیشن ہو سکتی ہے اگر ڈیلی میل اپنی سٹوری کو کوالیفائی نہیں کر پاتا، یعنی کہ وہ یہ ثابت نہیں کر پاتا کہ ہم نے جو چیزیں اس سٹوری کے اندر لکھی وہ کسی فیکچول چیز کے اوپر بیس تھی اور اس کو سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس ایویڈنس ہے. تو اس کے بعد اس کا مطلب ہے کہ اس کا اگلا سٹیج یہ ہوگا کہ یہ کیس اب ٹرائل کی طرف جائے گا، جہاں پہ ڈیلی میل کو اپنے شواہد پیش کرنے کا کہا جائے گا کہ آپ نے اس آرٹیکل کے اندر جو بھی 1 2 3 4 5 باتیں کی ہیں ان باتوں کے لیے آپ کے پاس کیا شواہد ہیں. مثال کے طور پہ ڈیلی میل سے یہ پوچھا جائے گا ٹرائل میں کہ آپ نے کہا کہ شہباز شریف کے خاندان نے 7 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کی، آپ کے پاس اس منی لانڈرنگ کو یہ کہنے کے لیے کہ یہ منی لانڈرنگ ہے کیا ثبوت ہے؟ اچھا یہ کوئی کرمنل ٹرائل نہیں ہے، ڈیفیمیشن کا ٹرائل ہے، اس کا سول سٹینڈرڈ ہوتا ہے. تو ثبوت تو وہی دکھائیں گے وہ جو منظور پاپڑ والا اور دیگر لوگوں کے اکاؤنٹ سے پیسے، جو ان کے ناموں سے پیسے یہاں ایک شہباز کے بچوں کے پیسوں اکاؤنٹ میں آتا ہے. تو یہ تمام چیزیں ابھی چلنی ہیں، لیکن امیجیٹلی یہ تاثر دیا گیا اور بڑی مس رپورٹنگ بھی ہوئی کہ جی یہ جیسے کوئی شہباز شریف ڈیلی میل کے اوپر اپنا حق عزت کا کیس جیت گئے. تو تمام شہباز شریف اور ان کے چاہنے والوں کے لیے عرض ہے کہ یہ ہرگز درست رپورٹنگ نہیں تھی. ویسے تو اس کو تمام لوگوں نے جو وہاں پہ اور بھی موجود تھے ماں سوائے 1 2 کے جو بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں انفلوئنس تھے، اس کے علاوہ تو جتنے رپورٹرز نے رپورٹنگ کی ہے انہوں نے یہی کی ہے کہ جی یہ میننگ ہیئرنگ ہے اور اس کے بعد اب اگلا سٹیج ہے اس کا ٹرائل کا، اس کے اوپر جانا ہے. تو یہ صرف اس کا فرسٹ فیز آف دیٹ ہیئرنگ ہے. ڈیوڈ روز صاحب نے بھی امیجیٹلی اس کے بعد ایک ٹویٹ بھی کیا، اور اس کے ٹویٹ کے اندر انہوں نے 3 4 ٹویٹس کیے اور انہوں نے کہا کہ کنٹراری ٹو سم پاکستانی رپورٹس ٹوڈے ہیئرنگ ان شہباز شریف ڈیفیمیشن کیس is strictly preliminary. The judgment sets the parameters for eventual trial, which lies in future. It determines what the court says the article means. It is not a final outcome. تو اس نے بھی اس چیز کی کلیئرٹی کر دی، کلیریفیکیشن کر دی کہ جو کہ اس کے اندر پارٹی ہے، اور وہاں پہ اگر رپورٹر کوئی ایسی غلط بات کرتا ہے تو وہ تو اس وقت ایک ڈیفیمیشن کے کیس میں ہے جس کو فیس کر رہا ہے، تو وہ اس کے خلاف بھی جا سکتا ہے. تو یہ ایسی کوئی بات نہیں، اور یہ اپنے وکیل سے پوچھ کے نپی تلی بات کرتے ہیں. اب مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ اتنا زیادہ غصہ کیوں ہے ڈیلی میل کے اوپر، مریم صاحبہ کو بھی اور شہباز شریف کے خاندان والے کو. بڑی واضح سی بات ہے کہ چاچو نے منی لانڈرنگ کی ہے، اس ملک کا بچہ بچہ جانتا ہے. اب یہ جا کے لنڈن سے اس کے اوپر مور لگوا کے آ جائیں گے، کیونکہ چاچو جو ہیں اس وقت انڈائٹ ہو چکے ہیں، چارج شیٹ ہو چکے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ لاہور میں 7 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کے لیے، اور اس کیس میں ان کی بیل بھی ریجیکٹ ہو گئی ہے آنریبل لاہور ہائی کورٹ سے. ان کے صاحبزادے سپریم کورٹ آف پاکستان سے اسی کیس کے اندر منہ کی کھا کے واپس آ چکے ہیں. ہمیں بڑا یہاں پہ ریفر کیا جاتا ہے کہ جی کورٹ کے کامنٹس کیا تھے، جو کہ خیر ججمنٹ کا حصہ تو نہیں ہوتے، لیکن آج میں بھی ایک کامنٹ دہرا دیتا ہوں کہ اس کیس میں یہ بھی کہا گیا کہ فیکٹس کے اوپر اگر آپ بات کریں گے تو لوگوں کا سر شرم سے جھک جاتا ہے. اس کے اندر ایسے فیکٹس ہیں اس کیس کے اندر، کس طرح سے خادم اعلیٰ کے خاندان نے لاہور میں بیٹھ کے جب وہ اقتدار پہ براجمان تھے تو انہوں نے منی لانڈرنگ کی.